إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللہ وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا اور نبی رحمت امام کائنات رحمت کائنات امام المرسلین خاتم النبیین سید الاولین والآخرین امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ اجمعین کی ذات گرامی پر درود و سلام کے بعد سورہ النساء کی آیت نمبر 58 کی تلاوت آپ کے سامنے کی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ پاک نے دنیا کے تمام انسانوں کو دو قسم کی نصیحتیں فرماتے ہیں، اور نصیحت بھی امر کے معنوں میں ہے جو فرض کی حیثیت رکھتی ہے۔ پہلا امر، حکم اور نصیحت یہ ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، بے شک اللہ تمہیں اس بات کا حکم دیتا ہے کہ تم امانتیں ان کے اہل کی طرف لٹا دو۔
دوسری نصیحت وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، جب بھی تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو ہمیشہ عدل اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ یہ دو نصیحتیں، دو حکم اور دو فریضے لاگو کرنے کے بعد اللہ پاک فرماتے ہیں ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، بے شک اللہ نے تمہیں جس بات کا حکم دیا ہے یہ تمہارے لیے بہترین نصیحت اور ایک عمدہ پیغام اور بہترین اور پسندیدہ حکم ہے۔ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، بے شک اللہ پاک خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے۔ سورہ النساء کی اس آیت میں اللہ پاک نے دو حکم لاگو کرنے کے بعد ان کے فوائد اور ان کے ثمرات اور ان کے عمل کرنے والوں کی کامیابی کے پیش نظر خود ہی فرما دیا ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، کہ اللہ پاک نے تمہیں جو حکم دیا، جو فریضہ لاگو کیا، جو نصیحت فرمائی تمہارے لیے بہترین نصیحت ہے، ایک عمدہ پیغام ہے۔ وہ پیغام اور حکم اور نصیحت نمبر ایک یہ ہے کہ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ اللہ تمہیں اس بات کا حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے اہل کی طرف لٹا دو۔ اس کے تین مفہوم مفسرین نے بیان کیے ہیں۔ پہلا مفہوم یہ ہے کہ امانت اس کو دو جس کی امانت ہے، جس نے تمہارے پاس امانت رکھی ہے اسی کا حق ہے کہ اس کو لٹا دی جائے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ امانت زید کی ہے اور واپس بکر کو کر دی جائے، یہ اس حکم کے خلاف ہے۔ جس کی امانت ہے اسی کو لٹاؤ، اس کو امانت داری کہتے ہیں۔ اور ہر نبی اپنی قوم کا سب سے پہلا امین ہوا کرتا تھا، حتیٰ کہ امام کائنات خاتم النبیین امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نبوت ملنے سے پہلے تب بھی لوگوں کے درمیان امین کے لقب سے مشہور تھے، اور نبوت ملنے کے بعد بھی۔ اور جب نبوت آپ کو ملی، آپ نے توحید کا پیغام لوگوں کے سامنے پیش کیا، تو بطور دلیل اپنی نبوت کی، اپنی رسالت کی، اپنی دعوت کی سچائی کی یہ دی فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا، کہ اے مکہ کے لوگوں میں نے تمہارے اندر اپنی زندگی کا ایک عرصہ گزارا ہے، 40 سال نبوت سے پہلے۔ اس 40 سال کی عمر کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ فَهَلْ وَجَدْتُمُونِي صَادِقًا أَوْ كَاذِبًا، مجھے تم نے سچا پایا، امین پایا، یا تم نے خائن پایا، جھوٹا پایا؟ تم نے مجھے کیسا سمجھا ہے؟ تو ساری آپ کی قوم نے، اہل مکہ نے اس بات کا اعتراف کیا ما جربناک الا صدقا، ہم نے آپ کو ہمیشہ سچا ہی پایا ہے، امانت دار پایا ہے اور باوفا پایا ہے۔
آپ کے اندر ہم نے کوئی ایسی بات نہیں دیکھی کہ آپ نے کسی موقع پر جھوٹ بولا ہو یا امانت میں خیانت کی ہو۔ یہ امانت داری اس قدر ایک اہم ذمہ داری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا دین لمن لا امانت لہ، جس شخص کے اندر امانت داری نہیں ہے اس کا کوئی دین نہیں ہے، اس کا کوئی ایمان نہیں ہے، وہ ایمان سے عاری ہے جس کے اندر امانت داری نہیں ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ کو 13 سال تک صبح و شام اللہ کا پیغام سنایا، مگر اہل مکہ نے آپ کا مکہ میں رہنا تنگ کر دیا، توحید کی دعوت کو نہیں مانا، آپ پر، آپ کے ساتھیوں پر ظلم و ستم اور تشدد اور آپ کے لیے بڑے مسائل کھڑے کر دیے، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت مل گئی کہ آپ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ چلے جائیں۔ اب جب ہجرت کا حکم ملا تو آخری رات، جس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کرنی ہے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور فرمایا کہ آج رات تم نے میرے بستر پر گزارنی ہے، وجہ یہ ہے کہ میں مدینہ کی طرف ہجرت کے لیے جا رہا ہوں، حکم مل چکا ہے، مگر تمہاری ذمہ داری ہے کہ اہل مکہ کی وہ تمام امانتیں جو میرے پاس تھیں، میرے جانے کے بعد ان کی امانتیں واپس لٹائی جائیں۔ فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ اللہ پاک تمہیں اس بات کا حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے اہل کی طرف لٹا دو، جو مالک ہیں امانتوں کے ان کے سپرد کر دو۔ اور ایک دوسرے مقام پر فرمایا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ، کہ تمہیں کسی قوم کے ساتھ دشمنی اس بات پر نہ ابھارے کہ تم ان کے ساتھ خیانت کرو یا بے انصافی کرو۔ اب اہل مکہ کے ساتھ اگرچہ ان کی دشمنی تھی، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنگین دشمنی کے باوجود، ان کی زیادتیوں کے باوجود، یہ دل میں سوچا بھی نہیں کہ ان کی امانتیں میں کیوں واپس کروں، بلکہ سب کی امانتیں مکمل طور پر سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے واپس کیں اور اس کے بعد ہجرت کر کے مدینہ پہنچے۔ دوسرا معنی ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ اللہ پاک تمہیں اس بات کا حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے اہل کی طرف واپس لٹاؤ۔ دوسرا معنی امانت کا منصب اور ذمہ داری ہے۔ منصب اور ذمہ داری یہ بھی ایک امانت ہے، اور اس امانت کو بھی اس شخص کے سپرد کیا جائے گا جو اس کا اہل ہے، اس کو سمجھتا ہے اور اس سارے معاملے کو بہتر طریقے سے نپٹا سکتا ہے، اس قابل ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بیان فرمائی کہ ضیعت الامانہ، کہ امانتوں کو ضائع کر دیا جائے گا۔ قرب قیامت جہاں آپ نے دیگر نشانیاں بیان فرمائیں، ان نشانیوں میں ایک یہ بھی ہوگا کہ لوگ امانتوں کی پرواہ نہیں کریں گے، امانتیں ضائع کریں گے یا قابض ہو جائیں گے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ امانتیں کیسے ضائع ہوں گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امانتیں اس لحاظ سے بھی ضائع ہو جائیں گی کہ جو نااہل قسم کے لوگ ہیں ان کو منصب حکومت پر، صدارت پر کھڑا کر دیا جائے گا اور ان کو لوگوں کا امین بنا دیا جائے گا جو سب سے بڑا خائن ہوگا۔ یہ بھی
امانت کی خلاف ورزی ہے اور خیانت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا کہ جو بندہ جس منصب کے قابل نہ ہو اس کو وہ ذمہ داری نہیں دی جا سکتی، اور پھر اس سے بھی منع فرمایا کہ اگر کوئی عہدہ مانگتا ہے، مطالبہ کرتا ہے کہ یہ ذمہ داری، یہ عہدہ مجھے دو، تو پھر سمجھ لیجئے کہ اس کا اس میں کوئی مفاد ہے، وہ اس میں امانت داری نہیں کرے گا۔ جیسا کہ آج کل جمہوریت کے نام پر، سیاست کے نام پر انتخابات ہوتے ہیں اور پھر کینڈیڈیٹ کھڑے ہوتے ہیں، ووٹوں کا مطالبہ کرتے ہیں، عہدے چنے جاتے ہیں اور پھر ووٹ خریدے جاتے ہیں، پھر ہارس ٹریڈنگ ہوتی ہے، پھر کسی عہدے کو حاصل کرنے کے لیے بے دریغ پیسہ استعمال کیا جاتا ہے، پھر جا کر وہ شخص اس عہدے پر بیٹھتا ہے اور پھر جتنا پیسہ اس نے لگایا ہوتا ہے اس سے کئی گنا زیادہ وہ کہتا اب میں نے کمانا ہے۔ یہ ہے امانت کے اندر ایک بدترین خیانت۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ اللہ پاک تمہیں اس بات کا حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے اہل کی طرف لٹاؤ جو اس کے قابل ہوں، جن کے اندر قابلیت بھی ہے اور جن کے اندر اس چیز کا اللہ کا ڈر اور خوف بھی ہے کہ وہ اللہ سے ڈرتے ہوئے اس ذمہ داری کو پورا کرے گا۔ اگر ہم خلفائے راشدین کو دیکھیں اور انہوں نے پھر جن صحابہ کرام کو ذمہ داریاں عطا کیں، کسی صحابی کو کسی علاقے کا گورنر اور امیر بنایا، تمام اصحاب رسول رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ بہترین انسان تھے جنہوں نے جو ذمہ داری ملی اس کا حق ادا کیا اور ذرا بھر اس میں کوتاہی نہیں کی۔ فرمایا اللہ پاک تمہیں حکم دیتا ہے اس بات کا کہ امانتیں ان کے اہل کی طرف لٹاؤ۔ اس کا تیسرا معنی اور تیسرا مفہوم مفسرین نے جو بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے اوپر جو حقوق اور فرائض لاگو ہوتے ہیں، اولاد کے ذمہ والدین کے حقوق ہیں اور والدین کے ذمہ اولاد کے حقوق ہیں، اسی طرح بیوی کے ذمہ اس کے خاوند کے حقوق ہیں، خاوند کے ذمہ اس کے بیوی کے حقوق ہیں، اسی طرح امام کے ذمہ مقتدیوں کے حقوق ہیں، ایک حکمران کے ذمہ اس کی رعایا کے حقوق ہیں۔ فرمایا تم میں سے ہر ایک شخص کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر ایک تم میں سے ذمہ دار ہے، اور جو جس ذمہ داری پر بیٹھ گیا ہے، جو ذمہ داری اللہ پاک نے اس کو دے دی ہے، اس کو احسن طریقے سے اللہ کے حکم کے مطابق بجا لانا، یہ بھی امانت ہے۔ گھر کا سربراہ وہ امین ہے، ذمہ دار ہے اپنی فیملی کا، بیوی کا، بچوں کا، اپنی اولاد کا، وہ ذمہ دار بھی ہے اور امین بھی ہے۔ اس میں اگر اس نے کوتاہی کی، کسی کے حقوق کی حق تلفی کی، خواہ اس نے بیوی کے حقوق غصب کیے، اس کا نان نفقہ، اس کے اخراجات پورے نہیں کیے، تب بھی مجرم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس انسان کی دنیا میں 2 بیویاں تھیں، ایک کے حقوق پورے کیے، دوسری کو پس پشت نظر انداز کر دیا، فرمایا قیامت کے دن اس کے جسم کا آدھا حصہ اس پہ فالج گرا ہوگا۔ اس نے خیانت کی ہے اپنی اس امانت میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخری وصیتوں میں یہ وصیت فرمائی کہ اتقوا النساء، اپنی عورتوں، اپنی بیویوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، ان کے ساتھ کسی قسم کی زیادتی، حق تلفی یہ برداشت نہیں ہوگی، اس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا۔ اسی طرح اولاد، یہ بھی ہمارے پاس ایک امانت ہے۔
اور اولاد کی اس امانت کو اللہ کے حکم کے مطابق اولاد کی تربیت، اولاد کی اصلاح، اولاد کے جملہ ضروریات، پھر جوان ہونے کے بعد ان کی شادیاں، یہ سارے معاملات والدین اس کے ذمہ دار بھی ہیں، امین بھی ہیں، اور ایک ایک موقع پر اس امانت کو اللہ کے حکم کے مطابق چلانا ہے۔ اگر صرف دنیا کمانا سکھا دیا، دین سے دور کر دیا، تو تب بھی خیانت ہے۔ اور اگر رشتہ کے انتخاب میں صرف دنیا کو دیکھا، دنیا کا مال دیکھا، دین والا رشتہ اس کی پرواہ نہیں کی، تو تب بھی خیانت ہے۔ ایک ایک موقع پر اولاد کی تربیت، اولاد کی تعلیم، اس کا نکاح اور ان کے حقوق، اس میں کسی لحاظ سے بھی ڈنڈی نہیں ماری جا سکتی۔ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہنے لگا کہ میں آپ کو گواہ بنانا چاہتا ہوں کہ میں اپنے اس بیٹے کو، جو بیٹا اس کے ساتھ ہے، اس کو ایک تحفہ دے رہا ہوں، کوئی جانور تھا یا کوئی اور چیز تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اور بیٹے بھی ہیں؟ اس نے کہا ہاں، اور بھی ایک بیٹا ہے۔ فرمایا اس کو بھی دے رہے ہو؟ کہنے لگا نہیں، یہ میرا زیادہ خدمت گزار ہے اور میں اس پہ راضی ہوں، تو میں اس کو دے رہا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر میں ظلم پر گواہ نہیں بنتا کہ تم ایک کو دیتے ہو دوسرے کو محروم کرتے ہو۔ فرمایا اعدلوا بین اولادکم، اپنی اولاد کے درمیان انصاف کرو۔ یہ خیانت ہے کہ اگر باپ زندگی میں اپنی وراثت کو، اپنی جائیداد کو تقسیم کرتا ہے تو وہ برابری کے حساب سے ہوگی۔ ہاں، زندگی کے بعد جائیداد وراثت تقسیم ہوتی ہے تو وہ 1 اور 2 کے لحاظ سے ہوگی کہ بیٹے کے 2 سے ہوں گے اور بیٹی کا 1 ہوگا، مگر زندگی میں اس میں برابری ہے۔ یہ بھی امانت ہے، اور اس امانت میں کسی کو خیانت کی اجازت نہیں، ورنہ قیامت کے دن وہ مجرم ہوگا۔ تو تمام قسم کے حقوق اور فرائض جو انسان کے ذمہ ہے، اس کو پورا کرنا اللہ کے حکم سے یہ امانت ہے، اور اس میں کسی ایک کی حق تلفی کرنا یہ خیانت۔ فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ اللہ پاک تمہیں اس بات کا حکم دیتا ہے کہ امانت اس کو دو جو اس کا اہل ہے۔ اس کا ایک معنی امام المفسرین حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اسی آیت کی تفسیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زندگی کا ایک عظیم واقعہ بیان فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے کہ مکی دور میں جب خانہ کعبہ پر، مسجد حرام پر کفار مکہ کا قبضہ ہے، چابیاں ان کے پاس ہیں، جس کو چاہتے ہیں عبادت کا موقع دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں نکال دیتے ہیں، منع کر دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں عمرہ کی اجازت دیتے ہیں، اور جس کو نہیں چاہتے اس کو روک دیتے ہیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی دفعہ ایسے ہوتا کہ آپ نماز کے لیے، عبادت کے لیے اللہ کے گھر میں جاتے تو آگے تالا لگا ہوئے۔ اب ایک دفعہ آپ سے رہا نہ گیا، پتہ کروایا چابیاں کس کے پاس ہیں، تو بتایا گیا کہ کفار مکہ نے ایک شخص کو، جس کو کلید بردار بنایا گیا تھا، عثمان بن طلحہ، بعد میں مسلمان ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس وقت کافر تھے، چابیاں ان کے پاس۔ آپ عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور کہا کہ آپ کے پاس خانہ کعبہ کی چابیاں ہیں، اللہ کا گھر ہے، میں نے اللہ کی عبادت کرنی ہے، آپ مجھے چابی دے دو یا کھول دو۔ اس نے کہا نہ تو میں کھولوں گا نہ چابیاں دوں گا، مجھے اس بات سے منع کیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کہ اللہ کے گھر سے تو کسی کو نہیں روکا جا سکتا، اور سورہ البقرہ میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ،
کہ اس شخص سے بڑا کوئی ظالم نہیں ہو سکتا جو اللہ کے گھر سے، اللہ کی عبادت سے کسی کو منع کرے، یہ سب سے بڑا ظالم۔ اور آج کتنی ایسی مساجد ہیں کہ وہاں لوگوں کو روکا جاتا ہے، منع کیا جاتا ہے، اور اگر وہاں کوئی سنت کے مطابق نماز پڑھنا چاہے تو اس کے لیے رکاوٹ بنا دی جاتی ہے کہ کس نے پیچھے نمازیوں کے اندر سے آمین کس نے کہہ دی، آمین کہنے کی وجہ سے مسجد سے نکال دیا جاتا ہے۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک سے لے کر آج تک حرمین شریفین میں، مسجد نبوی میں، مسجد حرام میں آمین تب بھی اونچی تھی، آج بھی اونچی آواز سے کہی جاتی ہے، مگر نکالا جاتا ہے لوگوں کو کہ تم نے آمین کیوں کہی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ایسے لوگ سب سے بڑے ظالم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عثمان یہ بات لکھ لو، نوٹ کر لو کہ ایک وقت ایسا آئے کہ جب چابیاں ہمارے پاس ہوں گی، تم ان چابیوں کے وارث نہیں ہوگے، آج تمہارے پاس ہیں تم نہیں دے رہے، مگر ایک دن ایسا آئے گا کہ اللہ کا گھر آزاد ہوگا، اس کی چابیاں ہمارے پاس۔ تو عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تب کافر تھے، کہنے لگے کیا اس وقت مکہ کے یہ سردار زندہ نہیں ہوں گے، موجود نہیں ہوں گے، مر چکے ہوں گے؟ فرمایا نہیں، سارے موجود ہوں گے، دیکھیں گے، ان کے سامنے ہوگا ایسا۔ پھر وقت گزرا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے، اور پھر 1 سال کے بعد جنگ بدر ہوئی، پھر اس کے بعد احد ہوئی، پھر اس کے بعد خندق ہوئی، اور پھر ایک وقت آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے حکم دیا کہ اب مکہ کو فتح کرنا ہے، اسباب ہی ایسے بن گئے۔ جو صلح حدیبیہ کا معاہدہ تھا کفار مکہ نے خود توڑا، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 کا لشکر لے کر مدینہ سے نکلے اور مکہ کی طرف بڑھتے ہیں اس کو فتح کرنے کے لیے۔ اللہ پاک نے بغیر کسی نقصان کے، بغیر خون ریزی کے، بغیر قتل و غارت کے، اور بغیر لوٹ مار کے حرم پاک کو فتح کروا دیا، اور کسی قسم کی کوئی مزاحمت کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان کر دیا کہ جو اپنے گھر میں چھپ جائے اس کے لیے معافی ہے، جو دیکھ کر بھاگ جائے اس کے لیے معافی ہے، جو حرم پاک میں داخل ہو جائے اس کے لیے معافی ہے، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کے لیے معافی ہے، عام معافی کا اعلان۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں داخل ہوئے، داخل ہونے سے پہلے عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور بلا کر پوچھا کہ چابیاں لے کے آؤ۔ عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے چابیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیں، اور اس وقت مسلمان ہو چکے تھے۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہو چکے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ میں داخل ہونے سے پہلے مسلمان ہو چکے تھے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے گھر کو خود کھولا اور دیکھا اللہ کے گھر کو بتوں کے ساتھ بھرا ہوا ہے۔ آپ نے سارے بتوں کو توڑنے کا حکم دیا، ہاتھ میں چھڑی مبارک ہے، ایک ایک بت کو چھڑی مارتے ہیں، اس کو گراتے ہیں، اور ساتھ پڑھتے ہیں جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ اللہ کے گھر کو بتوں سے پاک کیا، اور پاک کرنے کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے دروازے میں کھڑے ہوئے۔ کعبے کا دروازہ تب بھی اونچا تھا، آج بھی اونچا ہے۔ آپ اونچی جگہ پہ کھڑے ہوئے اور لوگوں کو واعظ کیا، عام معافی کا اعلان پہلے ہو چکا تھا، پھر بھی ان سے پوچھا کہ
میرے بارے میں کیا خیال ہے، تمہارے ساتھ کیسا سلوک کیا جائے؟ تو وہ آپ کے تمام مخالفین جنہوں نے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، آپ کو مکہ سے نکالا، اور کوئی ظلم ایسا نہیں جو انہوں نے نہ کیا ہو، تو سب نے کہا کہ ہم آپ سے یہی توقع رکھتے ہیں کہ آپ امین بھی ہیں، آپ رحیم بھی ہیں، آپ کریم بھی ہیں، ابن کریم بھی ہیں، ہم آپ سے معافی کی درخواست رکھتے ہیں کہ آپ ہمیں معاف کر دیں گے۔ خیر، آپ نے عام معافی کا اعلان کر دیا، فرمایا کہ آج میرا اور تمہارا معاملہ برادران یوسف کی طرح ہے، انہوں نے بھی اپنے بھائیوں کو معاف کیا تھا اور میں نے بھی آج تم سب کو معاف کیا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کے ہاتھ میں خانہ کعبہ کی چابیاں ہیں اور آپ ان چابیوں کو کسی امین کے سپرد کرنا چاہتے ہیں۔ اب ہر صحابی اپنے طور پر یہ طمع لگائے بیٹھا ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے عزیز بھی ہیں، آپ کے چچا کے بیٹے بھی ہیں اور داماد بھی بن گئے، وہ چاہتے ہیں کہ چابیاں مجھے مل جائیں۔ آپ کے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو چکے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ کعبہ کی چابیاں مجھے مل جائیں۔ اسی طرح دیگر صحابہ، مہاجرین، انصار اس بات کی طمع رکھتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی چابیاں ہمیں مل جائیں، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک کے اسی حکم کو سامنے رکھا کہ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ اللہ پاک تمہیں اس بات کا حکم دیتا ہے کہ چابیاں اس کو دو جو اس کا اہل تھا۔ یہاں اہل سے مراد جس کے پاس امانت پہلے تھی، امانت کا آج بھی حقدار وہ ہے۔ تو چابیاں عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھیں دور جہالت میں، حالت کفر میں، آج مسلمان ہو چکے ہیں، تو فرمایا کہ چابیوں کا حقدار آج بھی عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ ان کو بلایا، چابیاں ان کے حوالے کی۔ آج بھی کہتے ہیں کہ خانہ کعبہ کے جو کلیر بردار، جو کنبہ ہے، جو برادری ہے، جو خاندان ہے، جو فیملی ہے، اس کا تعلق عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سے، یہ لڑی سے چلتا آ رہا ہے۔ عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ چابیاں تمہارے پاس رہیں گی، تمہاری نسل کے پاس رہیں گی، اور جس نے تم سے ان چابیوں کو چھینا وہ سب سے بڑا ظالم انسان ہوگا، کسی کو اجازت نہیں ہوگی چھیننے کی۔ جب تک اللہ کا گھر خانہ کعبہ قائم ہے، چابیاں عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل کے پاس رہیں گی، اور پھر قرب قیامت جب خانہ کعبہ کو گرا دیا جائے گا، شہید کر دیا جائے گا، جہاں بڑی بڑی قیامت کی نشانیاں، ان میں ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اللہ کے گھر کو ایک چھوٹے قد کا حبشی، آپ نے فرمایا چھوٹی پنڈلیوں والا ایک حبشی، وہ اللہ کے گھر کو گرا دے گا۔ اور پھر قرآن مجید کے یہ حروف، کاغذ تو رہ جائیں گے مگر حروف اٹھ جائیں گے، قرآن مجید بھی اٹھا لیا جائے گا، اللہ کا گھر شہید ہو چکا ہوگا، اور دنیا میں کوئی ایسا شخص باقی نہیں رہے گا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان باقی ہو۔ فرمایا لا تقوم الساعۃ الا علی شرار الناس، قیامت واقعہ نہیں ہوگی مگر جب واقعہ ہوگی تو زمین پر کوئی مومن نہیں ہوگا، انتہائی شریر، غلیظ، کافر اور گندے اور بے حیا اور بے غیرت لوگ زمین پر باقی رہ جائیں گے، جن کے اوپر اللہ کا قیامت کا حکم واقعہ ہوگا۔ تو محترم بھائیو، آج کے جمعہ کا پیغام یہ ہے کہ امانت کی حفاظت کرنا یہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے۔ اس آیت میں اللہ پاک فرماتے ہیں ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ اللہ پاک تمہیں اس بات کا حکم دیتا ہے کہ جس کے پاس جو بھی جس کی امانت ہے وہ اس کے اہل کو لٹا دے اپنی زندگی میں۔
یہ ذمہ داری پوری کر کے جاؤ۔ اور اگر آپ نے کسی کا قرضہ دینا ہے تو وہ بھی امانت ہے۔ اگر آپ کی نیت خالص ہے، آپ کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ جب بھی میرے پاس وسائل ہوں گے میں فوراً دے دوں گا، اگر اللہ کی طرف سے مہلت نہ مل سکی تو آپ کی وراثت تقسیم نہیں ہو سکتی جب تک آپ کا قرض نہ اتار لیا جائے۔ یہ بھی ایک بہت بڑی امانت بات، اور موضوع بہت لمبا تھا مگر جمعہ کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ آیت کا بقیہ حصہ انشاءاللہ آئندہ جمعہ بیان کریں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں اپنی کتاب کو سمجھنے کی، سمجھانے کی، اور جو سمجھ آتی ہے اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔